ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، یا جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں جی۔ تو بے اولادی جو ہے یہ ایک اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور بے اولادی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کافی لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو میں ایک 3 ویڈیو کی صورت کے اندر آپ کے سامنے جو ہے اس کی کچھ بنیادی وجوہات اور اس کا علاج رکھوں گا جی۔ تو آج سب سے پہلی جو ہے نامردگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا مردانہ بانجھ پن جو ہے وہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کی 3 صورتیں، اور میں 3 صورتوں میں ہی اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے رکھوں گا جی۔ تو آج سب سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے قوت تولید کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کی آگے 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ قوت تولید یعنی اولاد پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کا ختم ہو جانا، اس کی آگے 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مادہ حیات منی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو سپرم ہوتے ہیں جو ہمیں اولاد کے لیے جتنی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے۔ وہ جمع بالکل ٹھیک کرتا ہے، روز کرتا ہے، انتشار اس کو ٹھیک آتا ہے، اس نے 2 3 شادیاں کر رکھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو منی کی پیدائش ہے وہ جو ہے اس کے اندر جراثیم نہیں ہے، سپرم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتا۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے مردانہ بانجھ پن کی، اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ مردمی قوت جو ہے اس کی کمزور ہو گئی ہے، یعنی قوت جماع کی خواہش رہی نہیں اس کے اندر، اگر ہے تو بہت کمزور ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں کے اندر بھی اولاد جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، اور بندہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اچھا، قوت تولید کا خراب یا ختم ہو جانا، یعنی خراب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کی آگے 3 صورتیں بنیں گی۔ پہلی یہ ہے کہ منی کی پیدائش ہی نہیں ہے جی، اگر پیدائش ہے اس کی تو وہ بہت زیادہ ضعف ہے، نمبر 2، یعنی اس کے اندر سپرم کمزور ہے، منی پانی کی طرح پتلی ہے، اس کو خارج کرتے اس کو کوئی لذت پیدا نہیں ہوتی، اور نمبر 3 اس کا جو منی کا مزاج ہے وہ بگڑا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر سپرم جو ہے وہ آپ جب اس کی سیمن انالائسس کرواتے ہیں، جب اس کا کلچر کرواتے ہیں منی کا، لیبارٹری سے ٹیسٹ آتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ وہ اس کے اندر پس سیل آ رہی ہوتی ہے، سلوگوش ڈیڈ، کچھ مردہ ہوتے ہیں جراثیم، کچھ یعنی کٹے پھٹے ہوتے ہیں، جو آپ کو میں سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں، سلوگوش ہوتے ہیں، ڈیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں، منی پیدا تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر یہ نقص پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے، 3 صورتیں، منی کی پیدائش کے اندر کمی، اس کے اندر ضعف، اور اس کے اندر جو ہے نمبر 3 اس کے اندر اس کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پس آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سپرم پورے نہیں ہیں، ڈیڈ ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ صورت بھی بنتی ہے کہ اس میں بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اب منی، اللہ تعالیٰ نے منی کے اندر یہ بڑی قوت، طاقت رکھی ہے، یہ جوہر حیات ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے جسم کے اندر اس کی پیدائش بڑھتی ہے نا، تو اس کے اثرات آپ کے جسم کے اوپر پڑنا شروع ہوتے ہیں، یعنی چہرے کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، جسم کے اندر طاقت آتی ہے، انسان کا یعنی نسل، اس کا عمل ازواج کا دل کرتا ہے کہ میں اندر جو ہے ولولہ آتا ہے، جوش آتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں۔ غیر شادی شدہ ہے تو کہتا ہے میری شادی ہونی چاہیے، شادی شدہ ہے تو اس کو جماع کی طلب ہوتی ہے، اور جس وقت اس کا اخراج ہوتا ہے تو اس وقت اس کو سرور، دغدغہ، اور یہ اس طرح کی انسانی طبی مزاج انسان کا یہ ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ کچھ ہو۔ تو اگر اس کی پیدائش کے اندر کمی ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یعنی اس کو افسردگی آ جائے گی دل کے اندر، ٹھیک ہے، قوت جماع کے اندر کمی آ جائے گی، منی کے اخراج کے وقت اس کو لذت نہیں محسوس ہوگی، یہ اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے اصول علاج میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اچھا ماحول مہیا کریں اس کو، نمبر 2 اچھی غذا دیں، اور نمبر 3 اچھی دوا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جتنی بھی ادویات اولاد کے لیے دی جاتی ہیں، مردانہ بانجھ پن کے لیے دی جاتی ہیں، یہ انتہائی قیمتی ہوتی ہیں، اور قیمتی ہی استعمال کرنی چاہیے، تب جا کے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا غذا، اچھا ماحول دیں، یعنی اگر ٹینشن زدہ ماحول کے اندر ہے، شوہر باہر ہے، کسی ملک کے اندر ہے، میاں بیوی کے پاس نہیں رہتا، دوری ہے ان دونوں کے درمیان، یا جمع کرتے ہوئے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ایسی صورت کے اندر بھی اولاد کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ دوسرا وقف اور ٹائم کی کمی ہوتی ہے، یعنی وقت پہ دونوں میاں بیوی صحیح طریقے سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوتے، فارغ اچھے طریقے سے نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس وقت بھی مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں میں یہ تو ان کو تو میاں بیوی کے درمیان میں اچھا ماحول ہے،
قریب رہتے ہیں، لیکن غذا کی کمی ہے، تو آپ نے غذا کی کمی کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے غذا بھی ٹھیک ہوتی ہے، ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ادویات جو ہے وہ مناسب نہیں مل رہی ہوتی، تو اس لیے ادویات کا مناسب استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ غذا کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو غذا میں گوشت، انڈے، مرغن غذائیں استعمال کریں، اس کے علاوہ جو ہے انڈے کا حلوہ یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور صبح ناشتے کے اندر جو ہے آپ نے لازماً جو ہے ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ دوپہر کے اندر گوشت و دیسی گھی، سبزی، دالیں، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، اور شام کو عصر کے بعد کم از کم 2 انڈے 1 گلاس دودھ کے ساتھ لازمی دیں۔ ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا کہ منی کی پیداش کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ جب منی کی پیداش کے اندر اضافہ ہوگا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شے جو میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا، وہ یہ کہ ایک اس کو کہتے ہیں ہم حلوہ سالب، ٹھیک ہے۔ یہ کھانے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے 1 چمچ جو ہے یہ موسلی سفید کا پاؤڈر لینا ہے، 1 چمچ سالب مصری کا پاؤڈر لینا ہے، اور 1 چمچ پمبا دانہ، یہ کپاس کے بیج ہوتے ہیں، 1 چمچ اس کے لینی ہے، ان کا پاؤڈر لے لیں۔ 1 گلاس دودھ کے اندر روزانہ رات کو اس کو ڈال کے رکھ دیا کریں، یا اس کی کھیر بنا لیں، اور صبح آپ ناشتہ سے کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا جی۔ میں حکیم فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم دواخانہ یوٹیوب چینل جی۔ السلام علیکم۔